میں ابھی جو بات کرنے والا ہوں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگایا گیا رافضیوں نے اور نیم رافضیوں نے۔ صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ وہ شراب پیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو یا ہدایت دے یا غارت کر دے، یہ جھوٹ بول کر صحابہ کرام پر تان کرتے ہیں، جھوٹے الزام لگا کر صحابہ کرام کی ناموس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسند احمد کی 22,941 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ بن برادہ بیان کرتے ہیں، دخلت انا و ابی علی معاویہ تھا، میں اور میرے والد سیدنا برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ کے پاس آئے، انہوں نے ہمیں اپنے پاس بستر پر بٹھایا، ثم اتینا بالطعام فاکلنا، پھر ہمارے پاس کھانا لایا گیا، ہم نے کھانا کھایا، ثم اتینا بالشراب، پھر ہمارے پاس ایک مشروب لایا گیا، فشرب معاویہ۔ تو اس حدیث کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اس کا معنی غلط کیا گیا۔ پہلی بات تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا۔ نہ عبداللہ بن برادہ نے ایسا کچھ بیان کیا، نہ سیدنا معاویہ نے ایسا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ایک راوی حسین بن واقد ہیں، ویسے تو حسن الحدیث ہیں، ان کی حدیث کم از کم حسن درجے کی ہوتی ہے، لیکن جب یہ عبداللہ بن برادہ سے بیان کریں تو اس وقت ان کی روایت منکر ہوتی ہے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ان کا فیصلہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ امام صاحب کی کتاب ہے العلل و معرفت الرجال۔ امام صاحب کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ما انکرا حدیث حسین بن واقد و ابی المنیب عن ابن بریدہ تھا، کہ عبداللہ بن برادہ سے جب حسین بن واقد بیان کریں اور ابو المنیب بیان کریں تو وہ روایت بہت زیادہ منکر ہوتی ہے، وہ سخت ترین منکر روایت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر امام عبداللہ بن احمد اپنے والد امام احمد بن حنبل سے بیان کرتے ہیں کتاب العلل میں ہی کہ الذی روا عنہ حسین بن واقد ما انکرہا، عبداللہ بن برادہ سے جو روایات حسین بن واقد نے بیان کی ہیں وہ سخت ترین منکر ہیں، وہ بہت منکر روایات ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عبداللہ بن برادہ نے ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا، نہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ واقعہ ثابت ہے۔ اب اس واقعے کو ثابت کرنے کے لیے بعض لوگ حوالہ دیتے ہیں، جی شیخ شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی تحقیق میں اس کی سند کو قوی کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ شیخ شعیب ارناؤت کو معلوم نہیں ہو سکا، ورنہ کہاں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جو علل حدیث کے بہت بڑے امام تھے، اور کہاں شیخ شعیب ارناؤت، تو بات امام احمد بن حنبل کی مانی جائے گی نہ کہ شیخ شعیب ارناؤت کی۔ لیکن خیانت دیکھیے ان لوگوں کی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تان کرنے کے لیے ایک تو اس کا ترجمہ غلط کیا اس حدیث کا، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا، دوسرا جب اس کی سند کو قوی کرنے کے حوالے سے حوالہ نقل کیا تو ساتھ میں جو شیخ شعیب ارناؤت نے یہ تعلیق لگائی تھی کہ اس حدیث کا معنی وہ نہیں ہے جو بعض ایسے لوگ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کا وہ صحیح معنی بھی انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن وہ معنی تو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، صرف اور صرف وہ الفاظ پڑھ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب اس حدیث کی سند کا آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس حدیث کی سند ثابت نہیں ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا۔ اب اگر اس کی سند کو صحیح مان لیں، اس کی سند کو مضبوط ہم تسلیم کر لیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی بفرض محال ان کی بات کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ لیں اور شیخ شعیب ارناؤت کی بات کو ہم تسلیم کر لیں، پھر بھی اس کا معنی وہی ہے جو شیخ شعیب ارناؤت نے بیان کیا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ ثم اتینا بالشراب، پھر ہمارے پاس مشروب لایا گیا۔ اب شراب کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ شراب کا معنی شراب ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ عربی زبان میں شراب کا لفظ مشروب پر بولا جاتا ہے، وہ حلال بھی ہو سکتا ہے، وہ حرام بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، اس کو شراب کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں شرابن طہورا کے لفظ جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب ہوگی، ظاہر ہے کہ وہ نشے والی شراب تو نہیں ہوگی جو جنتیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تیار فرمائیں گے۔ اسی طرح جو جہنمی ہیں ان کے لیے شراب من حمیم، اب یہاں بھی شراب مشروب کے معنی میں ہے قرآن کریم کے دونوں مقامات میں، عربی زبان میں بھی شراب مشروب کے معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ایک مشروب لایا گیا، سیدنا معاویہ نے وہ مشروب پی لیا، ثم ناول ابی، پھر میرے والد کو وہ مشروب پیش کر دیا، ثم قال، پھر ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ کہیں تمہیں شبہ نہ ہو جائے کہ میں شاید کوئی حرام مشروب پیتا ہوں۔ جو حرام مشروب ہے شراب کی صورت میں، اس کو تو میں نے اس وقت سے نہیں پیا جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میرے والد نے یہ کہا، عبداللہ بن برادہ کہتے ہیں کہ شراب کو دیکھ کر میرے والد نے یہ کہا کہ میں تو نہیں پیتا بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے حرام کی میں نے تو کبھی نہیں پی۔
حالانکہ یہ الفاظ سیدنا معاویہ کے ہیں، سیدنا برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہیں. اور یہ بات شیخ شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی تحقیق میں جہاں اس کی سند کو کبھی کہا وہاں یہ بات تفصیل سے بیان کی انہوں نے، لیکن اس بات کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس سے اگلی بات بھی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ من شرب الخمر فجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. جو شخص شراب پیے اس کو تم کوڑے مارو، اگر پھر شراب پیتا ہے دوسری دفعہ پھر کوڑے مارو، پھر تیسری دفعہ پیتا ہے کوڑے مارو، اور اگر چوتھی دفعہ پی لیتا ہے شراب تو فقتلوه، اس کو تم قتل کر دو. پھر یعنی یہ عادی مجرم ہو گیا ہے، شراب چھوڑنے والا نہیں ہے، پھر اس کو قتل کر دو. اب یہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے. اب کیوں نہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے اٹھ کر کہہ دیا کہ معاویہ یہ حدیث تو تم خود بیان کرتے ہو اور خود شراب بھی پیتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ نہ عبداللہ بن برادہ نے ایسا کہا، نہ برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر ایسا کہا. یہ بالکل جھوٹ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان بھائیوں کو جو بعض لوگوں کی باتوں میں آ کر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برزن ہو گئے، ان کے بارے میں ان کے خیالات پر آگندہ ہو گئے. انہوں نے سمجھ لیا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ بہت فاسق فاجر تھے، نعوذ باللہ. ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے اپنے ذہنوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں اپنے دل میں عقیدت اور احترام کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق